بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا لیکچر نمبر 42، نواقض وضو اور نجاست کا فقہی تجزیہ۔ اس میں ایک اصول بیان کریں گے صاحب در مختار، اور اس کی روشنی میں پھر گفتگو کریں گے۔ وہ منطقی قاعدہ ہے کہ ہر جو چیز وضو توڑنے والی نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اب اس سے کون کون سی چیزیں ہیں، جیسے قلیل یعنی تھوڑی سی الٹی کی، یا وہ خون جو اپنی جگہ سے بہا نہیں، اس میں فلو نہیں ہوا، سیلان نہیں ہوا، تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، لہذا وہ نجس بھی نہیں ہے۔ یہ اصول انہوں نے بیان کیا۔ اب اس کی حکمت اور رعایت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زخمی ہیں، اصحاب القروح ہیں، زخم والوں کے لیے، آسانی کے لیے، کیونکہ ان کے زخم سے تھوڑا تھوڑا خون جو ہے وہ رستا رہتا ہے، لہذا جب تک وہ بہے گا نہیں تو ان کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ تو صاحب عذر کے لیے بار بار دھونے کی مشقت کو ختم کرنے کے لیے یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، اس کی ترجیح بیان کی گئی۔ پھر یہاں پر جو قاعدہ ہے اس کو بیان کیا کہ یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہے تو یہ اس کا سالبہ کلیہ ہونا بیان کریں گے، اور جب وہ حدث نہیں ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اور اس کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ ایک عکس نکیز ہوتا ہے اور ایک عکس مستوی ہوتا ہے۔ تو عکس مستوی یہ ہے کہ ہر نجس چیز جو ہے وہ حدث ہے۔ اگر اس کا عکس منطقی عکس لیں، یعنی تو اس میں پھر جو ہے وہ استثناء کرنا پڑے گا نیند وغیرہ کا، جیسے نیند اور بے ہوشی۔ اب یہ حدث تو ہیں لیکن نجس نہیں ہے، تو ان کا استثناء جو ہے وہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسائل امام ابو یوسف کے نزدیک کہ قلیل اگر مبر کے نہیں، حدث نہیں، اور ان امام ابو یوسف کے نزدیک نجس بھی نہیں ہے۔ خون کا فلو، بہنا، وہ خون جو زخم کے اوپر ہی رہے، بہے نہیں، وضو نہیں توڑتا اور نہ ہی نجس ہے، یہ امام ابو یوسف کا قول ہے۔ اب نجاست اصلیہ یعنی پیشاب، شراب، وہ اگر یہ قلیل بھی ہوں تو یہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ اور فتویٰ کپڑوں اور بدن کے معاملے میں امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ اس کے بعد آگے نیند کے احکام شروع ہوں گے، تو پہلے ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں، اس قاعدے کلیے سے۔ یہاں سے عبارت آج ہماری شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِحَدَثٍ، کہ ہر وہ چیز جو حدث نہیں ہے، یعنی ہر اس چیز جس سے حدث نہیں آتا، لازم نہیں ہوتا، لیسا بنجس، وہ نجس بھی نہیں ہے، عند الثانی یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک۔ یہ تنویر الابصار۔ اب اس کی شرح میں صاحب در مختار جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے کہ ما لیسا بحدث، تو یہاں پر اس کی گفتگو اس کو سالبہ کلی یعنی ما چونکہ عموم کے لیے ہے تو اس لیے اس کو سالبہ کلیہ کے قائم مقام جو ہے وہ قرار دیا۔ تو ہر وہ چیز جو اصلاً
حدث نہیں ہے بقرینت زیادت البا، یعنی با کی زیادتی جو ہے وہ یہاں اس کا قرینہ ہے، جیسے کقیئن قلیل و دم قلیل، جیسے قلیل کا اور قلیل خون کہ لو توری کا، اگر اس خون کو چھوڑ دیا جاتا تو لم یسل، وہ نہ بہتا، تو یہ حدث بھی نہیں ہے، تو لیس بنجس، یہ نجس بھی نہیں ہے۔ عند ثانی یعنی امام ثانی، امام ابو یوسف کے نزدیک، وہو الصحیح، یہی قول صحیح ہے، رفقاً باصحاب القروح، یہ جو زخم والے لوگ ہیں، زخمی ہیں، ان پر نرمی اور وسعت دینے کے لیے۔ خلافاً لمحمد، امام محمد کا اس میں اختلاف ہے، وفی الجوہرہ، اور جوہرہ نیرہ میں ہے، یفتیٰ بقول محمد لو المصاب مائعاً، اور جوہرہ میں آئے کہ امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا اگر لگنے والی چیز، یعنی وہ جو پہنچنے والی چیز ہے وہ لیکوڈ ہے، تو پھر امام محمد کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ اب یہاں اس کی شرح شروع کریں گے علامہ شامی۔ اصلاً سے کہ اے فی کل وقت، یعنی ہر وقت، فلا یرد الخارج من المحدث واصحاب الاعذار، پس محدث سے خارج ہونے والا اور اصحاب عذر جو لوگ ہیں ان سے خارج ہونے والا جو چیز ہوگی اس کے ساتھ اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ لأن انتفاع الانتقاض یختص بوقت خاص، کیونکہ وضو ٹوٹنے کا منتفی ہونا خاص وقت کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے، یعنی فہذا لیس بحدث مع انہ نجس، یعنی یہ حدث نہیں ہے حالانکہ یہ نجس ہے۔ فلذا اخرجہ بقولہ، تو اسی لیے اصلاً کے قول کے ساتھ نکالا المستفاد من زیادت الباء التي هي لتاکید نفی الخبر، یعنی یہ جو با داخل کیا اس عبارت پر کل ما لیس بحدث، یہ جو با ہے یہ خبر کی نفی کی تاکید کے لیے جو ہے اس کو لایا گیا ہے۔ اور یقال، جیسے کہا جاتا ہے، المراد ما یخرج من البدن المتطہر وهو المتبادر، کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو پاک شخص کے بدن سے نکلے، متطہر کے بدن سے جو نکلے۔ وَأَمَّا مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَدَنِ الْمَعْذُورِ فَهُوَ حَدَثٌ، یعنی یہاں اس سے مراد وہ شخص ہے، کل ما خرج بحدث، یہ اس شخص کے لیے ہے جو غیر معذور ہے۔ بہرحال جو معذور کے جسم سے جو چیز نکلے گی وہ حقیقت میں حدث ہے، لیکن چونکہ اس نے نماز بھی پڑھنی ہے لہذا شریعت نے وقت نماز تک اس حدث کو مرفوع قرار دے دیا کہ جب تک نماز کا وقت ہے اس کا حدث اٹھا لیا گیا تاکہ وہ اس وقت میں نماز پڑھ لے، چونکہ وہ معذور ہے اور وہ اس عذر کے ساتھ جو ہے وہ نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، لہٰذا وقت نماز اس کے حدث کو اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن لا یظہر اثرہ الا بخروج الوقت، تو اس حدث کا معذور کے بدن میں اثر جو ہے وقت کے نکل جانے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوگا، جیسا کہ علماء نے اس کی تصریح کی۔ تو ہر وہ چیز کسی بھی وقت جو ہے وہ صحیح اور تندرست آدمی کے جسم سے نکلے اور بہے نہیں اور حدث نہ ہو تو وہ نجس بھی نہیں ہے، یعنی صحت مند آدمی کے جسم سے کوئی چیز بھی یعنی غیر سبیلین سے اگر نکلے گی اور وہ بہے نہیں تو وہ ناقص بھی نہیں اور نجس بھی نہیں۔ لیسا بنجس اے لا یورد لہ وصف النجاست بسبب خروج ہی، یعنی نجاست کا وصف اسے اس کے خروج کے سبب لاحق نہیں ہوتا، بخلاف
بخلاف القلیل من کئی عین الخمر اب البول، بخلاف شراب کی یا پیشاب کی کہہ کے، کیونکہ یہ جو ہے پیچھے ہم نے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ عین نجاست ہیں، لہذا ان کی کہہ ہوئی چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو یہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ باقی جو کہہ ہوگی غیر خمر اور غیر بول کی، اس میں ملأ الفم ضروری ہے کہ منہ بھر کے ہو، یا ایک ہی مجلس میں ایک ہی سبب کے ذریعے جو ہے وہ متفرق کہہ ہو تو اس کو جمع کیا جائے گا۔ لیکن اگر خمر کی یعنی شراب کی کہہ کی یا پیشاب کی کہہ کی تو اس میں قلیل بھی جو ہے وہ شامل ہوگی، تو نجاست کا وصف اسے اس کے خروج کے سبب لاحق نہیں ہوئی، یعنی غیر سبیلین سے کوئی نجاست نکلے گی تو جب تک اس کا سیلان نہیں ہوگا تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، سوائے شراب کی کہہ کے اور پیشاب کی کہہ کے کہ ان میں سیلان نہ بھی ہو، قلیل بھی ہو تو یہ پھر بھی ناپاک ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ حَدَثًا لِقِلَّتِهِ لَكِنَّهُ نَجَسٌ بِالْإِسَالَةِ لَا بِالْخُرُوجِ۔ اب یہ جو عین خمر اور بول جو ہے ان کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ نجس ہے، یعنی خروج نجس ہے، اگرچہ قلیل ہے، لیکن چونکہ یہ اصل کے اعتبار سے نجس ہیں خمر اور پیشاب، لہذا ان کی قے کی اگر منہ بھر کے ہے تو پھر تو ناقض وضو بھی ہے، لیکن اگر منہ بھر کے نہیں ہے تو پھر یہ نجس ہوگی، حدث نہیں ہے لیکن نجس ضرور ہے۔ آدھا ما ظہر، فرماتے ہیں یہ بات میرے لیے ظاہر ہوئی کہ یہاں جو ہے وہ نجاست کا وصف اسے خروج کے سبب جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگا، بخلاف ان دو چیزوں کے، ایک خمر ہے اور دوسرا بول ہے۔ یہ جو ہے وہ قلیل ہونے کی صورت میں بھی جو ہے وہ نجس ہی ہوں گے، باقی اگر غیر سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو وہ جب تک بہے گی نہیں تب تک وہ نجس نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزیں نجس شمار کی جائیں گی۔ وہو صحیح، تو اسی قول کو صحیح قرار دیا، یعنی امام ابو یوسف کے قول کو، قضا فی الہدایہ والکافی وفی شرح الوقایہ انہ ظاہر الروایت عن اصحابنا الثلاثہ، اور یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے اصحاب ثلاثہ یعنی ائمہ ثلاثہ سے جو ہے وہ ظاہر الروایہ ہے۔ اور دوسری روایت تھی کہ جوہرہ نے امام محمد سے ایک روایت کی کہ اگر لگنے والی لو المصاب، اگر پہنچنے والی چیز وہ لیکوڈ ہے، مایا ہے، تو پھر جو ہے وہ امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے، یعنی کل مائے ونحوہ، یعنی مائے سے مراد پانی یا اس طرح کی کوئی لیکوڈ چیز ہے۔ اما فی الصیام والابدان فیفتیٰ بقول ابی یوسف، یعنی اگر وہ بہنے والی کوئی چیز ہے پانی کی طرح تو پھر امام ابو یوسف کے قول پر نہیں بلکہ امام محمد کے قول پر فتویٰ ہوگا، لیکن اگر وہ کپڑوں پر یا بدن پر لگ جائے تو فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پر ہوگا۔ اب یہاں پر یہ اس قضیے کو بیان کریں گے علامہ شامی کہ مصنف نے جو قضیہ ذکر کیا نا، ما لیس بحدث، تو ما کے ساتھ بیان کیا اور شارح نے لفظ کل نکالا اس کی شرح میں، تو کہتے ہیں ما عموم کے لیے ہے، اور یہ اصول ہے کہ کل ما دل علیہ، ہر وہ لفظ جو عموم پر دلالت کرے، فہوا سور الکلیہ، تو وہ کلیہ کا یعنی جو کلیات ہیں ان کا سور ہوتا ہے، جیسے منطق میں ہوتا ہے موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ،
تو کلیہ اور جزیہ، تو کلیے کے لیے ہر وہ لفظ استعمال کیا جائے گا جس میں عموم ہو، یعنی جس میں عموم آئے گا اس قضیے کو ہم جو ہے وہ کلیہ کہیں گے۔ تو اب یہ جو ما ہے یہ کلیہ کی معنی میں ہے، چونکہ ما عموم کے لیے ہوتا ہے۔ لفظ ما اور من انہیں عام کی بحث میں شامل کرتے ہیں کہ اگرچہ لفظ یہ مفرد ہیں لیکن معنی جو ہے وہ عام کا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عام بھی وہ کہ عام لم یخص عنہ شیء، یعنی عام غیر مخصوص جو ہوتے ہیں، اور عام غیر مخصوص جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، کل خاص، ٹھیک ہے، اپنے حکم میں قطعی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہاں عام میں اگر تخصیص ہو جائے تو پھر وہ ضنی بن جاتا ہے، جسے ہم عام مخصوص کہتے ہیں۔ تو عام غیر مخصوص جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ تو اب یہ ما اور من جو ہے وہ عموم کے لیے، اور ہر وہ صیغہ، ہر وہ لفظ جو عموم پر دلالت کرے اسے جو کلیہ ہوتا ہے قضیہ، تو قضیہ کلیہ کا سور اسے قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے متول وغیرہ سے اس کو نقل کیا۔ اب اس کا ہر جو قضیہ ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سور القضیہ۔ اب موجبہ کلیہ جو ہوگا اس کا جو سور ہوگا وہ کلو یا کلو کے معنی میں جو آئے گا۔ تو اب ما جو کہ عموم کے لیے ہے تو یہ جو ہے وہ گویا کل کے معنی میں ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ما لیس بحدث، تو ما عموم کے لیے اب معنی ہوگا کلو ما لیس بحدث، ہر وہ جو نجس نہیں ہے، حدث نہیں ہے، لیس بنجس، وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اب اس کا عکس نکیز کیا آئے گا؟ تو عکس نکیز جو ہوتا ہے اس میں جو موضوع اور محمول ہوتا ہے اسے بدل دیا جاتا ہے، یعنی یہاں پہلے موضوع تھا، حدث موضوع تھا اور نجس محمول تھا، اب اس کو الٹ دیا گیا، لیکن اس کے کیف کو یعنی سچائی کو برقرار رکھا گیا، یعنی پہلے اگر سچا تھا تو عکس نکیز کے بعد بھی وہ سچا ہو۔ تو اب پہلے قضیہ تھا کل ما لیس بحدث لیس بنجس، کہ ہر وہ جو حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اب اس کا عکس نکیز آئے گا کل نجس حدث، ہر جو نجس ہے وہ حدث ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لأنہ جعل نکیز ثانی اولا، یعنی نکیز ثانی کیا تھی؟ لیسا بنجس، تو نکیز ثانی اب ہوئی نجس، اس کو اول بنا دیا، اور نکیز اول جو تھی یعنی لیسا بحدث اسے جو ہے وہ ثانی بنا دیا، یعنی جو لیسا نجس تھا اسے نجس بنا دیا، اور جو لیسا بحدث تھا یا لا حدث تھا اس کو حدث بنا دیا، لیکن مع بقائل کیف والصدق، اور کیف اور صدق کو برقرار رکھا، یعنی وہ پہلا سچا تھا تو اب بھی یہ سچا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کی کیف کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں عکس نکیز۔ تو اب ہر وہ جو حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے، تو اس کا عکس نکیز آئے گا ہر جو نجس ہے وہ حدث بھی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو نجس ہے تو وہ حدث بھی ہوگی۔ تو نجس جسم سے غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز جب بہے گی اس میں سیلان آئے گا تو وہ نجس بنے گی، اور جب وہ نجس بنے گی تو وہ حدث بھی قرار پائے گی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ درایا میں ہے کہ من انہا لا تنعکس، کہ درایا میں نقل کیا کہ اس کا یہ عکس نکیز جو ہے وہ یعنی یہ منعکس نہیں ہوتا، اس کا عکس نہیں آتا۔ تو فلا یقال، پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ ما لا یکون نجسا لا یکون حدثا، پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو نجس نہیں ہے وہ حدث بھی نہیں ہے، یعنی
اس کا یہ عکس نہیں نکالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا صاحب درایا نے کہ نیند، نوم، جنون اور اغما، یہ باوجود اس کے کہ حدث ہیں لیکن ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نجس نہیں ہے. تو اب یہ کہنا کہ ہر نجس حدث ہے، تو اس سے نیند، جنون یعنی پاگل پن، بے ہوشی وغیرہ نکل جائے گی، جبکہ یہ حدث تو ہیں لیکن نجس نہیں ہیں. تو کہتے ہیں یرید بہ العکس المستوی، صاحب درایا نے عکس سے عکس مستوی مراد لی ہے. عکس کی بھی دو قسمیں، ایک عکس نقیض ہوتا ہے جو ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا عکس مستوی ہوتا ہے. تو عکس مستوی یہ ہے کہ جز اول کو جز ثانی بنایا جائے، صدق اور کیف دونوں کو برقرار رکھا جائے. تو عکس نقیض اس کا نہیں ہوگا، البتہ عکس مستوی نہیں ہوگا جس کی نفی صاحب درایا نے کی ہے، البتہ عکس نقیض جو ہے وہ اس کا آئے گا. اب آگے کہتے ہیں کہ سالبہ کلیہ جو ہوتا ہے اس کا عکس بھی سالبہ کلیہ آتا ہے. تو لہذا صاحب درایا نے جب عکس کی نفی کی تو اس عکس سے مراد عکس مستوی ہے، کہ عکس مستوی اس کا نہیں آئے گا، البتہ عکس نقیض جو ہے وہ آئے گا. تو یہ یہاں پر اس قضیے کی یہ انہوں نے تفسیر کر دی کہ ہر وہ جو نجس نہیں ہے، حدث نہیں ہے، وہ نجس بھی نہیں ہے. یہ اب اس کے بعد جو اگلا حکم ہے وہ حدث حکمی کا ہے. حدث حکمی نیند اور اس کے احکام، کہ نیند سے کب وضو ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا. تو یہ یہاں سے اس کو بیان کریں گے کہ نیند حقیقت میں حدث نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. نیند ہو گئی جنون اور جو ہے وہ پاگل پن، بے ہوشی، یہ چیزیں جو ہے وہ بذات ہی حدث نہیں ہے. نیند اس لیے وضو توڑتی ہے کیونکہ یہ قوت ماسکہ یعنی کنٹرول کو ختم کر دیتی ہے. یعنی نیند کی وجہ سے انسان کنٹرول ختم کر دیتا ہے، جس سے ہوا خارج ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے، اس لیے نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. بندہ اگر ایسی حالت میں سوئے کہ اس کا مقعد زمین سے پہ جمع رہے تو کنٹرول برقرار رہتا ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹتا. اب اس کی مختلف صورتیں جو ہے وہ وضو نیند کی حالتیں اور اس میں وضو کے احکام. کوئی آدمی پہلو کے بل سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وجہ کہ جوڑ اس کے ڈھیلے ہو گئے، اعضاء اس کے ڈھیلے ہو گئے اور ہوا کے خارج ہونے کا کبھی امکان ہے. چت یا پیٹ کے بل لیٹا تو وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ کامل استرخاء یعنی ڈھیلا پن، اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے تو ہوا نکلنے کا کبھی امکان ہے. بیٹھ کر سونا یعنی زمین پر جم کر، جس طرح کرسی پر کوئی بیٹھ کے سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وجہ کہ مقعد زمین پر جمی ہوئی ہے. سجدے کی حالت میں سونا یعنی نماز کی حالت میں سونا تو یہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر مسنون حیت برقرار رہے. اور آخر میں حکم بیان کریں گے انبیاء کرام کی نیند، کہ انبیاء کرام کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، تو انبیاء کرام کی نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی. پھر درمیان میں اونگ، عطا اور بے ہوشی جنون کو اس کو بیان کریں گے. اونگ رہا ہے کوئی اور پاس بیٹھنے والوں کی باتیں سن رہا ہے، تھوڑی بہت سنائی دے رہی ہیں تو ناقض وضو، تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور معتوب کہتے ہیں وہ ایسا شخص جس کے دماغ میں عقل میں تھوڑا سا اختلال آ جائے، بہکی کبھی باتیں کرے، کبھی صحیح کرنے لگے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور اس کی طلاق کے بارے میں بھی علامہ شامی کی رائے ہے کہ اس کی طلاق بھی نہیں ہوگی، یعنی جسے ہم سائیں ٹائپ بندہ کہتے ہیں، تو ایسے آدمی کی طلاق بھی محل نظر ہے. اس کے برعکس بے ہوشی اور جنون جو ہے یہ وضو توڑ دیتی ہے، کیونکہ ان میں ہوش و حواس مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ آگے ہم اس مسئلے کو شروع کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَيَنْقُضُهُ حُكْمًا، اور وضو جو ہے وہ وضو کو حکمن توڑ دیتی ہے نیند. نومن، ایسی نیند
یزیل مسکتہ، ایسی نیند جو اس کی قوت ماسکہ کو زائل کر دے، بحیث تزول مقعدتہ من الارض، اس طرح کہ اس کا مقعد زمین سے زائل ہو جائے، تو یعنی اٹھ جائے. تو اس لیے جب مقعد زمین سے اٹھے گا تو ہوا خارج ہونے کا قوی امکان ہے. تو ایسی نیند جس میں جو ہے وہ سرین زمین پر برقرار نہ رہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ کون سی نیند ہے جس میں مقعد زمین پر برقرار نہیں رہتا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ النَّوْمُ عَلَىٰ أَحَدِ جَنبَيْهِ، کسی ایک کروٹ سونا، جیسے دائیں بائیں کروٹ لوگ سوتے ہیں، تو دائیں یا بائیں کروٹ سونا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. او ورکیہ او کفاہ او وجہہ، یا ایک سرین پر سونا، ٹھیک ہے، یعنی ایک سائڈ پر ہوگا، جس طرح بعض دفعہ ایک سائڈ ٹیک لے کے تکیے کی یا اس طرح، تو اس طرح سونا کہ ایک سرین زمین پر ہو ایک زمین پر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. او کفا ہو، یا الٹا سونا، یعنی سوری کفا ہو سیدھا چت سونا، او وجہ ہی، یا چہرے کے بل الٹا سونا. تو یہ جو نیند ہے اس میں مقعد جو ہے زمین سے اٹھ جاتا ہے، لہذا ایسی نیند، یہ چار قسم کی جو نیندیں ہیں یہ جو ہے وہ وضو توڑ دیتی ہیں. کروٹ کے بل، ایک سرین پر سونا، سیدھا چت سونا، یا پھر الٹا سونا. تو یہ چار نیندیں ہیں جو قوت ماسکہ جو ہے، انسان کا کنٹرول جو ہے، اس کو ختم کر دیتی ہیں، لہذا اس کی ہوا خارج ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے، لہذا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، اب یہاں مطلب شامی ہے نوم من بھی انفلات ریح غیر ناقص، جس شخص کی نیند، اس شخص کی نیند جس کی ہمیشہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، غیر ناقص ہے، یعنی وہ شخص جس کی جو مریض ہے کہ اس کی ہوا جو ہے وہ خارج ہوتی رہتی ہے، تو ایسے آدمی کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے. اقول فرماتے ہیں ینبغی ان یکون عینہ ناقضا بالاتفاق فی من فیہ انفلات ریح، میں کہتا ہوں کہ جس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے اس کی نیند کو بھی اتفاقاً ناقض ہونا چاہیے، بالاتفاق ناقض ہونا چاہیے، کہ اذ ما لا یخلو عنہ النائم لو تحقق وجودہ لم ینتقض فالمتوہم اولا، کیونکہ سونے والا جس چیز سے خالی نہیں ہوتا اس کا وجود متحقق ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو متوہم کا درجہ بدرجہ اولا جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس میں نظر ہے، اور بہتر احسن یہ ہے جو فتاوی ابن شلبی میں ہے کہ حیث قال، جو انہوں نے فرمایا سئلت عن شخص به انفلات ریح هل ينقض وضوءه بالنوم، کہ مجھ سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں، ابن شبلی کہتے ہیں کہ جس کی ہوا ہمیشہ خارج ہوتی رہتی ہے، اس طرح قطرے کسی کو آتے ہیں پیشاب کے وہ معذور ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے تو وہ بھی معذور شرعی قرار پائیں. تو ایسے آدمی جس کی ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے، کیا اس کی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ فرماتے ہیں فاجب تو بعدم النقض بناء علی ما هو الصحیح، تو فرماتے ہیں میں نے جو ہے وہ جواب دیا اس قول کی بنا پر جو صحیح ہے کہ نیند خود ناقض وضو نہیں ہے، لأن نوم لیس بناقض، یعنی نیند جو ہے نا یہ حد سے حقیقی نہیں ہے، یہ حد سے حکمی ہے، یعنی اس کی وجہ سے مقعد زمین سے اٹھتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. اب وہ چونکہ وہ مریض ہے لہذا جو ہے وہ ان ناقض ما یخرج من ذهب الى ان النوم نفسه ناقض لازم عن نقص،
کیونکہ ہوا کو ناقض طہارت اس لیے مانا گیا کہ چونکہ وہ مقعد سے آتی ہے اور وہ جائے اس جگہ سے جو نکلے گا وہ ناقض وضو ہے۔ اور البتہ جو لوگ نیند کو فی نفس ہی ناقض مانتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ خود ناقض ہے، تو ان کے نزدیک وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں سے نیند کی تعریف کرتے ہیں کہ نیند کیا ہے۔ وَفَطْرَةٌ طَبْعِيَّةٌ تحدث للانسان بلا اختیار منہ، کہ یہ فرماتے ہیں کہ نیند وہ طبی طور پر ڈھیلا پن ہے انسان میں، تحدث للانسان بلا اختیار منہ، جو بغیر اختیار کے انسان میں انسان کو لاحق ہوتا ہے، اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تمنع الحواس الظاہرہ والباطنہ عن العمل مع سلامتیہ، حواس ظاہرہ اور باطنہ باوجود اپنے سلامتی کے یہ نیند انہیں عمل کرنے سے روک دیتی ہے۔ واستعمال العقل مع قیامہ، اور عقل کے استعمال سے بھی روک دیتا ہے حالانکہ عقل بھی قائم ہوتی ہے۔ فیعجز العبد عن اداء الحقوق، لہذا اس نیند کی وجہ سے انسان حقوق ادا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر نیند جو ہے وہ ناقض ہے کہ یہ انسان کے اعضاء حواس ظاہرہ اور باطنہ کو بھی عمل کرنے سے روک دیتا ہے، باوجود اس کے کہ حواس موجود ہوتے ہیں، اور استعمال عقل بھی قائم ہوتی ہے، لیکن استعمال عقل بندہ نہیں کر سکتا، عقل کا استعمال نہیں کر سکتا، اور انسان حقوق کی ادائیگی میں عاجز ہو جاتا ہے، لہذا اس کو ناقص قرار دیا۔ اب یہاں پر لفظ حیثو کو بیان کریں گے کہ جو پیچھے لفظ آیا ہے حیثو، وَيَنْقُضُهُ حُكْمًا بِحَيْثُ، تو اس حیثو کو بیان کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لفظ حیثو جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے مکان، یعنی ظرف مکان ہے۔ وَيُسْتَعَارُ لِجِهَةِ الشَّيْءِ، اور استعارتاً کسی شے کی جہت کے لیے بھی یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بحیث یعنی حیثیت و تقیید، اے کائنا من هذه الجہت وبهذه الاعتبار، وفي التلویح لفظ حیث موضوع للمکان واستعیر لجہت الشیء و اعتبارہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حیثو کی جو لفظ ہے یہ تقیید کی حیثیت، یعنی اس جہت سے ہو اور اس اعتبار سے ہو، یہ مراد ہے۔ اور تلویح یعنی جو توضیح کا حاشیہ ہے اس میں ہے کہ حیثو جو لفظ ہے یہ مکان کے لیے وضع کیا گیا ہے جو کسی شے کی جہت اور اس کے اعتبار کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے لیے پھر اس کو مستعار لیا گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے الموجود من حیث انہ موجود، کہ یعنی وہ شے جو موجود ہے اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے، یعنی من هذه الجہت و بهذه الاعتبار، یعنی موجود اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے۔ تو اب مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فالمراد زوال القوۃ الماسکہ من هذه الجہہ التي ذکرها بعد، یعنی مراد یہاں حیثو سے یہ ہے کہ اسی جہت سے قوت ماسکہ کا زائل ہونا، جو ابھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وفسر بقولہ، اور اس کی تفسیر کی هو النوم، کہ وہ نیند۔ تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ انہ قد تزول المقعد ولا يحصل النقد كالنوم فی السجود، کہ آپ کو یہ اعتراض کرے کہ کوئی آدمی اگر سجدے میں سو جائے تو اس کا بھی تو مقعد جو ہے وہ زائل ہے، تو پھر اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے تشریح کی ہے حیثو کے ساتھ، تو اس سے یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا۔
علی المختار، مختار قول کے مطابق، تو وہ نیند جو ہے جو ایک کروٹ پر ہو یا ایک سرین پر ہو یا چت لیٹنے سے ہو سیدھی پیٹھ کے بل یا چہرے کے بل اوندے لیٹنے سے ہو، یہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسے نہیں ہے، وگرنہ یُزِل مُسْقَطَهُ لا یُزِل، یعنی لا ينقض، اور اگر اس کی قوت ماسکہ اس کو روکنے والی، یعنی ہوا کو روکنے والی قوت زائل نہ ہوئی ہو، تو وہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ یعنی وہ سویا تو ہے لیکن اس سونے سے اس کی قوت ماسکہ زائل نہیں ہوئی، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِن تَعَمَّدَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا، اگرچہ وہ نماز میں سویا ہو یا غیر نماز میں، اس طرح سویا کہ اس کا مقعد زمین سے نہیں اٹھا اور اس کی قوت ماسکہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو چاہے وہ نماز میں سوئے، جان بوجھ کر سوئے، یا اس کے علاوہ سوئے، اسی طرح غیر نماز میں بھی سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، علی المختار، مختار قول کے مطابق۔ یعنی اس پر صاحب فتح القدیر نے نص کی ہے، اسے مقید کیا فی الصلاۃ، اور شرح بہبانیہ میں ہے ظاہر الروایہ۔ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ وہ نیند جو نماز میں ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا سجدے کی حالت میں، لا یکون حدثا، وہ حدث نہیں ہے، سواء غلبہ النوم او تعمد، برابر ہے کہ اس پر نیند کا غلبہ ہو، یعنی نیند اس کے اختیار میں نہیں ہے، نیند اس پہ غالب آ گئی ہے، یا وہ جان بوجھ کر سو گیا۔ اور جوامع الفقہ میں ہے کہ انہ فی الرکوع والسجود لا ينقض ولو تعمد، اگر کوئی آدمی رکوع اور سجود میں سو گیا جان بوجھ کر، تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، یعنی ارکان میں دیر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سویا رہا تو نیند کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو مختار قول کے مطابق اگر اس طرح کوئی آدمی سویا کہ اس کا مقعد زمین سے نہیں اٹھا، تو اس کی نیند نہیں ٹوٹے گی، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے قَالنَّوْمُ قَاعِدًا، جیسے بیٹھ کر سونا، اب یہ بیٹھ کر سونا غیر نماز میں ہے، وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى مَا لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ، یعنی مختار مذہب کے مطابق اگر کوئی ٹیک لگا کر سویا ایسی چیز کے ساتھ کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا، تو پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی گرنے کے ساتھ اگر وہ فوراً سنبھل جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کو یہاں پر بیان کریں گے کہ اگر وہ سونے والا جو ہے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر اس شے کو، جو اس کی ٹیک ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر پڑے، تو اگر وہ فوراً بیدار ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ گرنے کے بعد جاگا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ نیند جس میں اس کی جو ہے وہ قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی، یعنی کنٹرول، تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، علی المذہب، مذہب مختار پر۔ وساجدن، اور سجدہ کرتے ہوئے، یعنی مسنون حالت میں، علی الہیۃ المسنونہ، تو مسنون حالت میں سجدہ کرتے ہوئے کوئی آدمی سو گیا، اب اس کا مقعد اٹھا ہوا ہے لیکن جو ہے وہ حیت مسنونہ پر ہے، سنت طریقے پر وہ سجدہ کر رہا ہے، جس طرح کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح کہہ رہے ہیں قیام سنت کے مطابق ہے، رکوع یہ بطریق اولا ان میں نہیں ٹوٹے گا۔ اور سنت مسنونہ کیا ہے سجدے کے لیے؟ کہ پیٹ جو ہے وہ رانوں سے جدا ہو، اسی طرح بازو جو ہے وہ پہلوؤں سے جدا ہوں، یہ جو سنت مرد کے لیے طریقہ ہے، اس طریقے پر اگر سویا تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔
ولو فی غیر الصلاۃ، اگرچہ وہ غیر نماز میں ہو، یعنی یہ مبالغہ ہے حیات مسنونہ پر، کہ وہ یعنی حالت نماز میں سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ غیر نماز میں ہو معتمد قول کے مطابق۔ تو لہذا اس طرح اگر کوئی آدمی سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ذکر اور حلبی او متورکن او محتبین، اور امام حلبی نے ذکر کیا کہ سورین کے بل سونا یا پنڈلیاں کھڑی کر کے سونا، تو ان صورتوں میں بھی وَرَأْسُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور پنڈلیاں کھڑی کر کے سونا اور سر کو جو ہے نا دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا، او شبہ منکبی او فی محمل او فی سرجن او اکافن، اور صاحب یعنی علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پنڈلیاں کھڑی کر کے سویا تو ایسے سونے سے بھی اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا وہ جو ہے وہ اوندے شخص کی طرح، یعنی اس کا سر جو ہے وہ گھٹنوں پر ہو اور وہ اوندے شخص کی طرح جو ہے وہ سو جائے، او فی محملن، یعنی وہ جو اونٹ کی سواری ہوتی ہے، کجاوا جو ہوتا ہے اس پر رکھا جاتا ہے، او سرجن، یا پھر جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے اس پہ، او اکافن، یا پالان جو ہے سواری کے اوپر جو ہوتا ہے اس میں اگر سو گیا۔ ولو الدابۃ، اگرچہ سواری کی پیٹھ پر جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہو، اوریان، تو اب فَإِنْ حَالَ الْحَبُوطِ نَقَضَ، یعنی فَإِنْ حَالَ الْحَبُوطِ نَقَضَ، پھر اگر وہ سواری نیچے اترنے کی حالت میں ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ نیچے اترنے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا يَتَمَائِلُ فَسَقَطَ إِنِ انْتَبَهَ حِينَ سَقَطَ فَلَا نَقْضَ بِهِ يُفْتَى، اور اسی طرح کوئی آدمی اگر بیٹھے بیٹھے سو گیا جبکہ وہ نیند میں کیا ہے جی، یتمائل، یعنی جھٹکے، کبھی ایک طرف جا رہا ہے کبھی دوسری طرف جا رہا ہے، اور پھر اگر وہ گرتے ہی جو ہے وہ اس پر متنبہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، تو مفتہ بھی قول کے مطابق اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے آگے نیند کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اب یہ جاری ہیں۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، مزید اس نیند کے جو مسائل ہیں وہ اس سے آگے ہم اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا اس لیے اس کو روک دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں یہ ہے نا کہ وہ ایک تو ہم نے شرط لگائی تھی نا کہ سبیلین سے جو نکلے گا نا
وہ ناقض ہے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، لیکن غیر سبیلین منہ جو ہے نا غیر سبیلین میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے منہ سے جو نجاست شراب کی یا پیشاب اگر کسی نے پیا تو وہ اگر قے کی صورت میں نکلتا ہے تو وہ اگر منہ بھر کے نہیں ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ منہ سے اگر کوئی چیز نکلے تو اس کا منہ بھر کے ہونا ضروری ہے، یا اگر وہ متفرق کیا کرتا ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا، سبب ایک ہو، لیکن نجس ہے دونوں، جو دونوں نجس ہوں گی ناقض نہیں ہوں گی۔ اسی طرح شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کسی آدمی نے شراب پی لی تو محض شراب پینے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک اسے چکر نہیں آئے گا، یعنی وہ نشہ نہیں آئے گا۔ نشہ جب اس کو آئے گا تو اب اغما کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا، یعنی بے ہوشی اور نشہ، اس کی وجہ سے اس کا وضو کل کہ انہوں نے شروع میں جو قاعدہ بیان کیا وہ تھا نہیں، اس کا استثناء بھی کریں گے نا، کل ما لیس بھی حدث ہے نا، وہ نکیز تھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہر جو نجس ہے وہ حدث ہے، وہ نکیز قضیہ ہے، اس کی نکیز ہے۔ اصل قضیہ یہ ہے کل ما لیس بحدث، ہر جو حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اس کا جو عکس نکیز آئے گا، مگر اس کا نجس جب وہ باہر آئے گا نا، اگر وہ منہ بھر کے ہے یا متفرق ہے اور منہ بھرنے کی حد تک پہنچ گیا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ناقص بنے گا۔ دیکھیں نجاست وہی نا، یہ پیچھے بھی ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز جسم سے نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، جو داخل ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خروج نجاست سے وضو ٹوٹتا ہے، خروج یا اخراج دونوں صورتوں میں۔ دخول سے وضو نہیں ٹوٹتا الا یہ کہ وہ آگے آئے گا مسئلہ موجبات غسل میں، ٹھیک ہے، یعنی ہم بستری وغیرہ سے ٹوٹتا ہے وضو، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن عموماً جو مسائل بیان کیے ہیں کہ خروج نجاست سے وضو ٹوٹتا ہے، دخول نجاست سے نہیں۔ کسی آدمی نے پیشاب ہی پی لیا، اب پینا یہ حرام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، اب اسی پیشاب کی جب قے کرے گا تو اس قے کو دیکھیں گے، اگر وہ منہ بھر کے ہے تو وضو بھی ٹوٹ گیا، یعنی پہلے اس نے حرام کام کیا اب اس کا وضو بھی گیا۔ اسی طرح کسی نے شراب پی تو شراب پینا حرام ہے لیکن ناقص تب ہوگا جب وہ نشے میں آئے گا، جب حالت نشہ میں جب ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس پر نص ہے نا، اس پر نص ہے نا، وہ الگ مسائل میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو کہ وہ دوسری روایت پہ آئیں گی، وہ وہاں جب غسل کے مسائل میں آئیں گے تو اس کو وہاں سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ جی کسی اور کا کوئی سوال؟